اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین اکرام، آج کا ہمارا یہ درس قرآن مجید ہے، اور آج جس آیت مبارکہ پر اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت جو بیان کی جائے گی وہ سورہ بقرہ کی آیت 13ویں آیت مبارکہ ہے۔ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارک کے تعلق سے جو بیان کیا جا رہا ہے چند وضاحتیں بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ جس طرح لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جس طرح لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو یہ منافقین اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک وہی منافقین ہی بے وقوف ہے، لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں، وہ نہیں جانتے۔ دراصل اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ سے تعلق ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں منافقین ہی کی صفات بیان کی جا رہی تھی، اور منافقین کی عادتیں بیان کی جا رہی تھی کہ یہ منافقین جو بظاہر زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور بظاہر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا بلکہ کفر چھپا ہوا رہتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ایمان کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، اپنے کفر کو چھپاتے ہیں دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فوائد کے لیے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں بھی منافقین کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں کہا گیا تھا منافقین سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ منافقین جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد مچانے والے نہیں ہیں، ہم تو زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سدھار پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک یہ منافقین ہی فسادی ہے، فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن ان کا فساد جو برپا کر رہے ہیں انہیں خود اس بارے میں شعور نہیں ہے۔ تو جب پہلے آیت میں بیان کیا گیا کہ منافقین کو برائی سے روکا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ، زمین کے اندر فساد اور قتل و غارت گیری نہ کرو، تو پہلی آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں برائی سے روکا گیا۔ فساد پھیلانا ایک برائی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرنا ایک خراب عمل ہے، تو پہلے ان کو برائی سے روکا گیا، اور اس آیت میں منافقین کو نیکی کی دعوت دی گئی کہ اے منافقین فساد بھی نہ پھیلاؤ اور تم ایمان لے کر آؤ۔ ایمان لانا یہ نیکی کی دعوت ہے، دعوت حق ہے۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے یہ بات بیان کی کہ قرآن کے اسلوب کو دیکھو، قرآن مجید کی آیتوں کا جو انداز بیان ہے اس پر غور کرو۔ پہلی آیت میں انہیں برائی سے روکا گیا، اور اس آیت میں انہیں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جو بڑا کام، اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ برائی سے روکنا،
کسی انسان کو برے عمل میں مبتلا دیکھے تو برے عمل سے روکنا اور غلط کام سے روکنا، برائی سے روکنا، یہ بڑا کام ہے اس کے بمقابل نیکی کی دعوت دینے کے مقابل میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو منافقین سے پہلے بیان کیا گیا کہ تم لوگ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد پھیلانا ایک برا کام ہے، تو پہلے انسان کو برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کے بعد پھر اسے نیکی کا حکم دینا چاہیے۔ اسی لیے آپ بزرگان دین اولیاء اللہ کا ایک طریقہ رہا، صوفیاء کرام کا ایک طریقہ رہا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو پہلے برائی سے روکتے تھے، جب لوگ برائی سے رک جاتے پھر اس کے بعد انہیں نیکی کا حکم دیتے۔ چونکہ انسان اگر برائی سے رک جائے گا اور نیکی کے کام میں لگے گا تو اس کا نیکی کے کام میں رہنا اس کے دل کی اصلاح بنے گی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ دودھ پینا چاہتے ہیں، دودھ سے آپ کو طاقت و قوت ہے، آپ کے جسم میں توانائی آتی ہے، لیکن دودھ کب فائدہ دے گا؟ جب آپ کا دودھ صحیح و سالم رہے، جس برتن میں آپ دودھ پی رہے ہو وہ برتن بھی صحیح و سالم رہے، اس برتن کے اندر بھی کوئی میل کچیل نہ رہے۔ اگر کسی برتن میں گندگی ہے اس میں دودھ ڈالا جائے اور کہا جائے کہ دودھ پیو تو وہ دودھ اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ اسی طرح اولیاء اللہ بھی، بزرگان دین بھی یہی کام کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے برائی سے روکتے ہیں، پہلے برائی سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر جو کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت، نفرتیں، دنیا کی محبتیں، دنیا کی لالچ، یہ جتنی بری چیزیں ہیں انسان کے قلب میں، پہلے اس برے چیزوں سے اس کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ برائی سے رک جاتا ہے اور اپنے سینے کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، دل کے اندر جو خباثتیں ہیں، دنیا کی محبت و لالچ اور مال کی محبت اور تڑپ، اور اسی طرح مخلوق خدا کے تعلق سے سینوں میں کینہ، کپٹ رکھنا، عداوتیں رکھنا، نفرتیں رکھنا، یہ سب انسان کے قلب کو ناپاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ انسان کا دل ان چیزوں سے گندا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا بھی یہی طریقہ رہا، قرآن کی اس آیت کے اسلوب کے تحت پہلے وہ اس کے دل کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک و صاف کرتے، اس کے بعد پھر اسے نیکی کی تعلیم دیتے، اسے ذکر اللہ کی تربیت دیتے، اللہ کا ذکر کرواتے، وظائف پڑھاتے، عبادتیں کرواتے۔ جب دل گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا، پھر جب نیکیاں کرنے لگے گا تو اس کے دل میں انوار الہی کی بارش ہو جائے گی، اس کے دل میں تجلیات الہی کی بارش ہو جائے گی، اس کا دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب بیان کیا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، ابلیس کو بھی بہت کچھ معلومات تھے، لیکن اس کا دل پاک و صاف نہیں تھا۔ تو پہلے انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اس کے بعد وہ نیکی کی طرف آنا چاہیے۔ جب گناہوں سے بچے گا اور نیکی کرے گا تو وہ نیکی اس کے لیے نفع بخش رہے گی، فائدہ مند رہے گی، اور وہ نیکیوں سے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بندہ بنے گا۔ اسی کو صوفیاء کرام تخلیہ اور تحلیہ کہتے ہیں تصوف کی زبان میں۔ ایک تخلیہ ہوتا ہے، تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ دل کو گناہوں سے خالی کر دینا، دل کو جو گناہوں کی گندگی ہے اس سے دل کو پاک و صاف کر دینا، اس کو تخلیہ کہتے ہیں، دل کو خالی کر دینا۔ اس کے بعد تحلیہ، جب دل گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف ہو گیا، اب دل کو آراستہ کرے، خوبصورت بنائے۔ خوبصورت کیسے بنے گا؟ وہ اللہ کے ذکر سے دل خوبصورت بنے گا، نیکیاں کرنے سے دل خوبصورت بنے گا، دلوں میں مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھنے سے دل پاک و صاف بنے گا، اس کو تحلیہ کہتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں منافقین کو پہلے برائی سے روکا گیا، اس کے بعد ایمان کی دعوت دی گئی۔ تو برائی سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے دوسروں کو، اور نیکی کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
تو پہلی جو چیز مقدم ہے، پہلے جو چیز افضل ہے، پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے برائی سے روکا جائے. جب برائی سے روکے گا پھر نیکی کا حکم دیا جائے گا، تب اس کی نیکی اس کو نفع بخش ہوگی. آج ہمارے مزاج میں، ہمارے پاس طبیعتوں میں یہ توازن نہیں رہا. ایک طرف گناہوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، دوسری طرف زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں بھی جاری ہے. ایک طرف سود خوری بھی چل رہی ہے، دوسری طرف مسجد کی نماز بھی چل رہی ہے. روایات میں آتا ہے، حضرت ایک بہت بڑے اللہ والے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کی بات ہے کہ میں جس وقت میرے والد محترم کا انتقال ہوا تو میں اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے روزانہ پابندی سے صبح میں فجر کی نماز کے بعد ان کی قبر کی زیارت کے لیے قبرستان کو جاتا. تو ایک مرتبہ میں قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ تلاوت کر رہا تھا، کچھ ذکر و اذکار کر رہا تھا. اچانک ایک قبر کے اندر سے مجھے چیخنے چلانے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، تکلیف کی آواز آئی. ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں وہ آواز سنا تو بے چین ہو گیا، اپنی تلاوت کو روک دیا. جا کر دیکھا تو پاس ہی میں قبر ہے، اس کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی. تو میں نے تلاش کیا اس قبر کے جو جان پہچان کے لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، معلوم کریں کہ آخر کس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے اس کی قبر کے اندر یہ اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوا ہے. چنانچہ میں تلاش کرنے کے لیے نکلا تو بعض لوگ مجھے ملے، کہنے لگے کہ نہیں، یہ مرنے والا تو بڑا نیک شخص تھا، مسجد میں آتا تھا، 5 وقتہ نماز پڑھا کرتا تھا اور اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتا تھا، میٹھے بولا کرتا تھا، لوگوں کو خوش کیا کرتا تھا. میں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو یہ تو نیک شخص تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اور تلاش کیا کہ معلوم کیا کہ اگر یہ نیک تھا، نمازی تھا، زبان کی حفاظت کرنے والا تھا تو پھر اس کے قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس کی قبر میں سے آوازیں کیوں آ رہی ہے. اس کے بعد وہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں تحقیق کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ شخص نمازی بھی تھا، زبان کی حفاظت کرنے والا بھی تھا، لیکن یہ شخص سود کی کمائی کھایا کرتا تھا، یہ سود خور تھا. تب مجھے معلوم ہوا کہ اس قبر کے اندر عذاب اسی سود خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو دیکھیں آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سود خوری میں مبتلا ہے، ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری زندگیوں میں گناہوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جیسا نیکیوں سے فائدہ ملنا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی انسان مکمل طور پر گناہوں سے رک جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، انسان سے گناہیں خطائیں ہوتی رہے، لیکن انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، ممکنہ حد تک وہ اپنے آپ کو کبیرہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہے. اللہ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا ہے کہ بندے سے جانے انجانے میں نفس و شیطان کے شکنجے میں آ کر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کر لے. توبہ کے پانی سے گناہوں کی گندگی پاک و صاف ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے اس ترتیب کو ہمیں رکھنا، خاص طور پر اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ نیکیوں سے بڑھ کر جو اہم کام یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے. آپ کسی کو مدد نہیں کر سکتے، کسی کو صدقات و خیرات نہیں کر سکتے، کسی مجبور اور لاچار کا ساتھ نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کسی پر ظلم بھی نہ کریں، کسی پر زیادتی بھی نہ کریں. آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو کسی سے کچھ لے بھی نہ، کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کسی پر ظلم بھی نہ کیا کریں. تو نیکیاں کرنا اور خیر کے کام کرنا، اعمال صالحہ کرنا، اگر یہ ہم سے نہیں ہو سک رہا ہے تو کم از کم ہم اپنے آپ کو گناہوں سے تو بچائیں. ہم کسی کے دل کو راضی نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کے دل کو تو بھی نہ توڑیں. ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کسی کو گالی بھی نہ دیں. تو یہ گناہوں سے بچنا یہ بڑا کام ہے. اس کے بعد جب نیکی کریں گے تو پھر وہ نیکی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اسی لیے اس آیت میں کہا گیا، پہلے آیت میں بیان کیا گیا تھا منافقین سے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، پہلے برائی سے روکا گیا. اس کے بعد اس آیت میں کہا گیا
کہ ایمان لے کر آؤ۔ اب رہا مسئلہ یہ، منافقین تو حالانکہ وہ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، وہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھا کرتے تھے، وہ زبان سے تو ایمان والے ہی کہلاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ تو مطلب یہ ہوا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو، دل بھی اس کو مانے، ورنہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے وہ زبان سے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، جہاد میں بھی شریک ہو رہے ہیں، زبان سے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم ایمان لے کر آؤ، کیونکہ تمہاری زبان سے ایمان ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، خرد نے، خرد کا مطلب عقل نے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقل سے تو زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو انسان کا دل مسلمان ہونا چاہیے، اسی لیے کہا گیا کہ ایمان لاؤ تاکہ تم جس طرح زبان سے اقرار کر رہے ہو اسی طرح دل سے تصدیق کرو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ صرف یہ نہیں کہا منافقین سے کہ ایمان لاؤ، بلکہ کہا گیا کہ آمینو کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ۔ اب یہاں لوگ سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ تو مفسرین کرام نے مختلف تفاسیر بیان کی، لیکن تفسیر عزیزی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے اور حبر الامہ ہے، رئیس المفسرین ہے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہاں پر جو منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان ایسے لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، وہ کون سے لوگ مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے۔ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، ان کی طرح ایمان لاؤ کیوں کہا گیا؟ چونکہ یہ ایمان میں انتہائی مخلص ہے، ان کا ایمان کا درجہ، ایمان کا لیول بہت بلند و بالا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کے جو سچے جانثار ہے، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے جو سچے وفادار ہے، تم ایسے لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، ان خلفائے راشدین کی طرح۔ ان کا ایمان کیسا ایمان ہے؟ ان کا ایمان ہماری طرح نہیں ہے، ان کے ایمان میں آگ جیسی حرارت بھی ہے، ان کے ایمان میں برف جیسی ٹھنڈک بھی ہے، ان کے ایمان میں پھول جیسی مہک بھی ہے، ان کے ایمان کے اندر تمام خوبیاں موجود ہیں، ان کے ایمان میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، ان کے ایمان میں کمال بھی ہے، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمام طریقوں سے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ یہ صرف زبانی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، یہ صرف زبانی ایمان کی باتیں نہیں بلکہ کردار سے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے سچے وفادار ہے۔ فرمایا کہ تم ان صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ، ان کے سینوں میں عشق رسول بھی ہے، ان کے سینوں میں خوف خدا بھی ہے، ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ بھی ہے، رسول پاک علیہ السلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے، اپنا مال و متاع قربان کر دیتے، اپنی اولاد کو قربان کرتے تھے، یہاں تک کہ ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی ان پر سے قربان کر دیتے۔ فرمایا کہ ایسا ایمان لے کر آؤ۔ ان کا ایمان معیار بیان کیا گیا کہ یہ نفوس قدسیہ ہے، یہ خلفائے راشدین، یہ صحابہ کرام کی جماعت، یہ رسول پاک علیہ السلام کے سچے وفادار اور غلام ہیں، تم ان کے جیسا ایمان لاؤ،
ایسا ایمان لاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو فرمایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، لوگ سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین، رسول پاک علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام، رسول پاک علیہ السلام کے سچے وفادار، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ جب ان منافقین سے جب یہ نیکی کی بات، ایمان کی بات کہی جاتی ہے تو یہ بدبخت کیا کہتے ہیں؟ اتنی اہم بات بیان کرنے کے بعد ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ منافقین کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ استغفر اللہ۔ دیکھیں آپ، منافقین کے کلمات جو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر سب سے بڑی خباثت یہ ہے کہ یہ نہایت ہی بے ادب اور بد نصیب لوگ ہیں۔ ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان کو بتلایا بھی جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یعنی ان کی نگاہوں میں مسلمان مومنین رسول پاک علیہ السلام کے وفادار اور حضور کے سچے جو غلام ہیں، ان منافقین کی نگاہوں میں بے وقوف ہے۔ انہوں نے بے وقوف کیوں سمجھا؟ اس کی وجہ مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف اس لیے سمجھا کرتے تھے کہ وہ مسلمان رسول پاک علیہ السلام کے حکم پر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اپنی دنیا کا خیال نہیں کیا کرتے۔ تو یہ لوگوں کی نظر میں کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت نہ مال و دولت تھی، مسلمانوں کے پاس اس وقت نہ دنیاوی شان و شوکت کوئی منصب و عہدہ تھا، تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ جو مالدار ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور جو غریب ہے اور جو کمزور ہے، جن کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، تو وہ سمجھتے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ جو سوچ ہے آج بھی ایسی سوچ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسلام پر چلنے والے کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، سچائی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں سچائی کے ساتھ جینا چاہیں گے تو ہم جی نہیں سکیں گے، کما نہیں سکیں گے، زندگی میں ترقی نہیں کر سکیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس طرح آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دین پر چلنے والوں کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ سوچ آج کی نہیں ہے، یہ سوچ منافقین کی سوچ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے رسول پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں موجود تھے۔ اسلام پر چلنے والوں کو، حضور کی اتباع و فرمانبرداری کرنے والوں کو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کو آج بھی بہت سے نادان اور جاہل قسم کے لوگ انہیں بے وقوف اور نادان خیال کرتے ہیں۔ یاد رکھ لے، ایسی سوچ اور فکر اور ایسا خیال یہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، یہ منافقین کا شیوا ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ دین پر چلنے والے سچے اطاعت گزاروں کو بے وقوف سمجھنا، نادان سمجھنا، انہیں جاہل سمجھنا، یہ منافقین کی روش ہے، یہ مومنین کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ مومنین کا شیوا یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہوشیار اسی کو سمجھتے ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہی سمجھدار ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، تو اب دیکھیں یہ تو ان کا قول تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اللہ نے ان کا جواب دیا، خالق کائنات نے ان کا جواب دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، یہ میرے محبوب کے اطاعت گزاروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک یقیناً یہ منافقین ہی بے وقوف ہے، یہی بے وقوف ہے۔ کیوں بے وقوف ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین جو چیز فانی ہونے والی ہے دنیا، یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو میرے محبوب کے وفادار ہے
وہ فانی چیز کے پیچھے نہیں، باقی رہنے والی چیز کے پیچھے پڑے ہیں۔ بے وقوف تو یہ ہے، یہ ختم ہونے والی اور زوال جس کو ہے اور تباہ ہونے والی چیز جو مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ دنیا کا مال و دولت بھی ان سے چھین لیا جائے گا، یہ دنیا کا نام و نشان بھی ان سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی چلے جا رہے ہیں، ان کے دوست بھی مر رہے ہیں، پڑوس بھی مر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے پر رکھنے والے، بڑے بڑے مقام و مرتبے والے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ فنا ہونے والی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کی نعمتیں ہیں، وہ دائمی نعمتیں ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، کبھی ظاہر ہونے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہی بے وقوف ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم رسول پاک کی وفاداری میں پڑھ کر اپنا مال خرچ کر رہے ہو، اپنی عزتوں کو مٹا رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان ہی، مومنین ہی، رسول پاک کے سچے وفادار ہی، یہی لوگ اصل میں ہوشیار ہے، سمجھدار ہے۔ یہ منافقین ہی بے وقوف ہے۔ اور کیسے بے وقوف ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایسے بے وقوف نہیں کہ جن کو اپنی بے وقوفی کا پتہ چل گیا۔ ایک انسان دنیا میں کبھی کچھ غلط کام کرتا ہے، بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام میں نے غلط کیا تھا، یہ میری نادانی تھی، یہ میری غلط فہمی تھی، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں نے غلط کیا تھا، کوئی چیز لیا تھا، کوئی چیز بیچا تھا، کسی سے رشتہ داری کیا تھا، نہیں کیا تھا۔ ایک انسان کو اپنی غلطی کا جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنی غلطی پر نادم بھی ہو جاتا ہے، افسوس بھی کرنے لگتا ہے، اور اپنی غلطی پر پچھتاوا کرتے ہوئے اس غلطی سے توبہ بھی کر لیتا ہے اور اس کا مداوع بھی کر لیتا ہے۔ لیکن یہ منافقین ایسی بے وقوفی میں مبتلا ہے، ایسی بے وقوفی میں مبتلا ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ بے وقوف ہے لیکن انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں، انہیں ان کی بے وقوفی کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں لیکن یہ خود ہے بے وقوف۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کی ان آیات مبارکہ سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے بندوں کو، بندو یاد رکھ لو کہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے وہ کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتے۔ وہی کائنات کے سب سے بڑے سمجھدار، عقل مند، ہوشیار لوگ ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، جو اپنا اوڑھنا، بچھونا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ اس لیے عقل مند ہے کہ یہ لوگ اس فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ قائم رہنے والی آخرت کی نعمتوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الکیس، حضور سے پوچھا گیا کہ حضور ہوشیار کون ہے، عقل مند کون ہے؟ یہ منافقین تو مسلمانوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، ایسی سوچ رکھنے والے آج بھی پائے جاتے ہیں جو دین پر چلنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ لیکن قربان جائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ فرما دیجئے کہ ہوشیار آدمی کون ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا یاد رکھ لو ہوشیار وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، نفس کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دیا، کنٹرول میں رکھا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو مرنے کے بعد اسے نفع دے، موت کے بعد جو چیزیں نفع دے گی اس کی جو تیاری اس دنیا میں کرتا ہے وہی عقل مند آدمی ہے۔ تو حضور کے فرمان سے بھی معلوم ہوا کہ عقل مندی، ہوشیاری، سمجھداری دین پر چلنے میں ہے، اسلام کی تعلیمات پر چلنے میں ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی وفاداری میں ہے، انہی کی اطاعت و فرمانبرداری میں عقل مندی ہے۔ اگر ان کا راستہ اگر کوئی چھوڑ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عقل مند ہوں، قرآن کہہ رہا ہے خبردار ہو جاؤ، بے شک وہی بے وقوف ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ وہ کیسی بے وقوفی مبتلا ہے۔
وہ کیسے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ اس وقت اسے اپنی غلطی کا پتہ چلے گا جب اس کے جسم سے روح پرواز ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، فرمایا گیا کہ لوگ سو رہے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لوگ سو رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں، نہیں، فرمایا کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آنکھیں بند ہو گئی وہ سو گیا، نہیں، وہ سویا نہیں، وہ تو بیدار ہوا۔ اب اسے پتا چلا کہ وہ کیا کر رہا تھا اور اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو اسی لیے قرآن کی ان آیات مبارکہ سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح اللہ کے نیک بندے صالحین اور صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو قرآن کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، بے شک وہی بے وقوف ہے لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں۔ مزید منافقین کی اور ان کی غلط فہمیاں، ان کی نادانیاں، ان کی بدبختیاں اور ان کے ناپاک کرتوتوں کو اور قرآن کی اگلی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے اس کلام الہی کے فیضان سے، اس کے درس سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے۔ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تو اپنے فضل و کرم سے جتنے لوگ تیری بارگاہ میں دعا کی لات اٹھائے، مولا ہم تمام کو درس قرآن کے فیضان سے، اللہ کے کلام کے فیضان سے دنیا اور آخرت میں ہمیں ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔